شہاب بھی عادت و فطرت میں اپنی ماں سے کم نہیں تھا۔ برسوں اس نے اپنی ماں اور باپ کو دونوں ماموں کو ہاتھ میں رکھ کر ان کے سامنے میٹھے بن کر ان کی ہر شے پہ غلبہ پاتے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کس کو کب اور کیسے راضی رکھنا ہے، لہٰذا خود بھی ماں کو خاموش رہنے کا مشورہ دیا اور علیزے اور حورین کو چھوڑنے چلا گیا۔ البتہ علیزے کے ساتھ نکلتی حورین کو بنے سنورے اور خوشی سے نہال ہوتا دیکھ کر اس کا اپنا خون کھول رہا تھا۔ یہی وجہ تھی ان دونوں کو باہر ہی ڈراپ کر کے وہ گاڑی تیز رفتاری سے دوڑاتا ان کی نظروں سے اجھل ہو گیا۔ ایک تو آپ نے اتنا وقت تیار ہونے میں لگا دیا۔ فروہ نے میری جان نکال دینی ہے۔ علیزے نے حورین کا ہاتھ تھاما اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ علیزے، میں نے کہاں دیر لگائی، میں تو تیار تھی، تم نے ہی میرے میک اپ میں وقت ضائع کر دیا، حورین نے معصومیت سے احتجاج کیا۔ وہ بیچاری اپنا سلک کا دوپٹہ ایک ہاتھ سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ دوسرا ہاتھ علیزے نے کس کے پکڑا ہوا تھا۔ اوہو، تو میک اپ کے بغیر لے آتی آپ کو فنکشن میں، علیزے نے رکے بغیر حورین کو پیچھے دیکھ کر جواب دیا کہ سامنے راہداری میں آتے بندے سے ٹکرا گئی۔ اوہو، علیزے بی بی، پیچھے نہیں آگے دیکھو، سامنے والے کو کچلنے کا پلان ہے کیا؟ سامنے کھڑے وقاص نے علیزے کو شرارت سے چھیڑا۔ وہ لان سے نکل کر لان میں مہندی کے انتظامات دیکھنے جا رہا تھا جب علیزے تیز گام کی طرح بھاگتے گھر میں داخل ہوئی اور اس سے ٹکرا گئی۔ وقاص بھائی، آپ ہٹ جائیں سامنے سے، پہلے ہی مجھے حورین آپی کی وجہ سے بہت دیر ہو گئی ہے۔ علیزے نے اس کی بات کا اثر لیا تھا، نہ ہی اس کی شرارت پر مسکرائی۔ تیز لہجے میں کہتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ حورین نے شاکی نظروں سے علیزے کو دیکھا اور اس سے ہاتھ چھڑاتی رک گئی۔ علیزے، مجھے کیوں الزام دے رہی ہو؟ علیزے نے پریشانی سے حورین کو دیکھا جو بار بار اس کے الزام دینے سے روحانسی ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے فروہ کے میسج آ رہے ہیں کہ وہ مجھے کچا چبا جائے گی، اور دونوں وہاں اپنی باتوں میں اس بات سے بے خبر تھیں کہ وقاص کی نگاہیں حورین کے پریشان اور دل برداشتہ چہرے کا حصار کیے ہوئے ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میری بہن افریقہ کے جنگلی قبیلے سے نہیں ہے جو تمہیں کچا چبا جائے گی، وقاص نے قہقہ لگاتے اسے تسلی دی۔ علیزے کا ان کے گھر اکثر آنا جانا رہتا تھا، اسی وجہ سے اس کی فروہ کے گھر والوں بالخصوص اس کے بڑے بھائی وقاص کے ساتھ خاصی بے تکلفی تھی۔ وقاص اسے بالکل فروہ کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور اسے اپنی چھوٹی بہن کہتا تھا۔ کچھ علیزے کی عادت بھی ایسی تھی کہ وہ جلدی سب سے گھل مل جاتی تھی۔ ویسے یہ محترمہ ہیں کون؟ اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے حورین کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے بالآخر وقاص نے علیزے سے پوچھ ہی لیا تھا۔ یہ حورین آپی ہیں، میرے ماموں کی بیٹی۔ علیزے جلدی میں اس سے زیادہ تعارف نہیں کرا سکتی تھی۔ حورین نے ایک نظر سامنے کھڑے وقاص کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس کو دیکھے جا رہا تھا، اور اس کا یوں دیکھنا اسے بری طرح کنفیوز بھی کر رہا تھا۔ ایک تو اس میں اعتماد کی کمی تھی، گھر سے وہ باہر نکلتی نہیں تھی، اور زندگی میں سوائے اپنے گھر کے مردوں کے اس نے شاید کسی مرد سے بات کی ہو۔ اوکے وقاص بھائی، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ابھی اس فروہ سے تو مل لوں، علیزہ بنا رکے بولے گئی اور سر پہ ہاتھ مارتے حورین کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر چلی گئی۔ ویسے اگر انہیں تیار ہونے میں وقت لگا تو یہ دیر جائز ہی تھی۔ وقاص نے گردن گھما کر علیزے کے ساتھ جاتی حورین کو دیکھا جو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ کوریڈور کی طرف نہ چلی گئی۔ کیا علیزے، تم بنا سوچے سمجھے ہر کسی کے سامنے شروع ہو جاتی ہو؟ حورین نے ساتھ چلتے چلتے علیزے کو ٹوکا۔
اسے نہ صرف وقاص کا یوں اپنی طرف دیکھنا عجیب لگا تھا، بلکہ حورین کو وقاص کے سامنے اسے ہائی لائٹ کرنا بھی برا لگا تھا۔ ارے وہ تو ہمارے فیورٹ وقاص بھائی ہیں، فروا کے بڑے بھائی، اور بہت نائس انسان ہیں، علیزے نے لاپرواہی سے کہا اور فروا کے کمرے کے اندر گھس گئی۔ اس نے پنڈال میں ہر طرف نظر دوڑائی، جہاں اب بہت سے مہمان دکھائی دے رہے تھے، لیکن اس کی نگاہیں جس کو ڈھونڈ رہی تھیں وہ ان میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ بے دلی کے ساتھ وہ پلٹی جب اچانک اس سے ٹکراتے بچی۔ سفید شلوار قمیص میں وہ عقب میں کھڑا محبت پاش نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا تو محترمہ پہنچ گئیں بالآخر۔ دانش کا دل اس کی مسکراہٹ پر قربان ہوا تھا۔ مجھے تو نہ آنا ہی تھا، آخر میری بیسٹ فرینڈ کی شادی ہے، شان بے نیازی سے کہتے اس نے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ 2 سال میں اس کی اردو خاصی بہتر ہو گئی تھی، لیکن مشکل الفاظ کا تلفظ اب بھی وہ انگریزی انداز میں کرتا تھا۔ وقاص سے اس کی دوستی 6 سال پرانی تھی، حالانکہ وہ عمر میں دانش سے چند سال بڑا تھا، اور ان دونوں کی ملاقات پہلی بار سوشل میڈیا پر ہوئی تھی، جہاں ایک گروپ پہ اپنی مشترکہ شوق کے بدولت ان دونوں کی ملاقات بڑھتے بڑھتے دوستی کا روپ دھار چکی تھی۔ دانش، جس کا تعلق مڈل ایسٹ سے تھا، پاکستان سے صرف نام کی حد تک واقف تھا، کیونکہ اس کے والدین کا تعلق پاکستان سے تھا تو اس کے بھی نیشنلٹی کے خانے میں پاکستان لکھا جاتا تھا، ورنہ وہ برسوں سے کبھی پاکستان نہیں گیا تھا۔ اس کے والدین پاکستان کیوں نہیں جاتے تھے، اس متعلق اس نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن وقاص سے دوستی کے بعد اسے پاکستان جانے کا شوق ہوا تھا، جس کا بنیادی مقصد تو وقاص سے ملاقات تھی۔ اس وقت وہ خود تو نہیں جا سکا تھا، لیکن وقاص ایک تفریحی ٹرپ پر جب دبئی آیا تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دانش سے نہ ملتا، لہٰذا 1 ہفتہ ان دونوں نے ایک ساتھ گزارا۔ دانش وقاص سے ملے بغیر جتنا متاثر تھا، اس سے مل کر اس کا مزید گرویدہ ہو گیا تھا۔ اس سے دوستی کا اثر تھا اور کچھ اس کی پاکستان کے حوالے سے کی گئی گفتگو۔ دانش کا اشتیاق بڑھتا چلا گیا۔ اس وقت وہ فوری اپنے والدین کو پاکستان جانے کے لیے قائل نہ کر پایا، لیکن پھر جب اس نے کالج کے بعد یونیورسٹی جوائن کرنے کا سوچا تو اس کا ذہن پاکستان میں ایڈمیشن لینے کی طرف گیا۔ حسب توقع اس کے والدین نے تو اعتراض ہی کیا تھا، لیکن وہ بھی اس بار ڈٹ گیا اور ان کی رضامندی حاصل کر کے ہی پلٹا۔ وہ لوگ تو اسے جرمنی بھیجنا چاہتے تھے آگے پڑھنے کے لیے، جبکہ دانش پاکستان کے علاوہ کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا۔ آن لائن دوستی کا یہ سلسلہ ایک ایسے مضبوط رشتے میں بدل چکا تھا کہ وقاص نے لاکھ کوشش کے باوجود دانش کو ہوٹل یا کسی اپارٹمنٹ میں رہنے نہیں دیا اور اس کو اپنے گھر لے آیا۔ اس طرح ان دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ دانش وقاص کے گھر کے ایک فرد کی طرح ہی تھا، اور اسے صرف وقاص کے گھر والے ہی نہیں، خاندان کے دوسرے لوگ بھی اس کی اچھی عادت کی وجہ سے اتنا ہی پسند کرتے تھے۔ پچھلے چند ماہ سے وہ وقاص کی کمپنی میں انٹرنشپ کر رہا تھا، اور اب یونیورسٹی کے بعد وقاص اسے مستقل جاب کی آفر کر چکا تھا۔ البتہ اس نے ابھی اس متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ علیزے اور دانش کی ملاقات فروا کی بدولت ہی ہوئی تھی۔ فروا کے ساتھ اس کے گھر آتے جاتے ان دونوں کے درمیان دوستی کا تعلق اب محبت کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اتنا لیٹ کیوں ہو گئیں؟ کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ بس تیار ہوتے ہوتے وقت لگ گیا۔ اچھا سنو،
آج میں حورین آپی کو بھی اپنے ساتھ لائی ہوں، اندر فروا کے کمرے میں بیٹھی ہیں، ابھی ملواتی ہوں تم سے۔ حورین آپی؟ وہی تمہارے ماموں کی بیٹی؟ دانش نے سوچنے کے سے انداز میں سوال کیا۔ ہاں ہاں وہی حورین آپی۔ انہیں مل گئی گھر سے نکلنے کی اجازت؟ تم تو کہتی تھیں تمہاری ہٹلر قسم کی ماں نے ان پر بڑی پابندیاں لگائی ہیں۔ علیزے کی باتونی طبیعت کی وجہ سے وہ تقریباً اس کی ساری فیملی اور ان کی عادت سے واقف تھا۔ ویسے بھی علیزے اور اس کے درمیان اعتبار کا گہرا تعلق تھا، اسی لیے علیزے نے اسے اپنے گھر والوں کے متعلق سب کچھ بتایا ہوا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ لوگ شروع سے اپنے ماموں کے گھر رہتے آئے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ اس کی مما کتنی سخت طبیعت کی خاتون ہیں۔ بڑی دبنگ خاتون لگتی ہیں تمہاری مما بھائی، اللہ جانے ہماری شادی کے معاملے میں کیا حشر اٹھائیں گی۔ دانش نے خوف زدہ ہونے کی اداکاری کرتے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ کوئی حشر نہیں اٹھاتی، تم اس کی فکر بالکل مت کرنا۔ یہ بات تو میں بڑے ماموں سے رو دھو کر منوا لوں گی، کیونکہ اماں اگر کسی کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں تو وہ واحد بڑے ماموں ہی ہیں۔ ابھی حورین آپی کو یہاں آنے کی اجازت بھی ان سے ہی تو ملی ہے۔ تم بس رشتہ بھیجنے کی فکر کرو۔ علیزے نے چٹکی بجاتے مسئلے کا حل نکالا۔ یار میں بھی مما کا ہی ویٹ کر رہا ہوں۔ ویسے تو انہوں نے تمہاری فوٹو وغیرہ دیکھ رکھی ہے، اور ویسے بھی انہیں میری چوائس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں۔ انفیکٹ انہیں بھی تم پسند ہو۔ دانش نے اس کے سجے سنورے روپ کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اجازت ملنے پہ اندر داخل ہوئے تو سامنے بیڈ پر پاؤں سمیٹے آپا جان خاصی سنجیدہ بیٹھی تھیں۔ جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دروازے پر دیکھا تو یکدم ماتھے پر بل نمودار ہوئے، ساتھ ہی چہرے کا زاویہ بھی بدلا، جیسے بڑی تکلیف میں ہوں۔ کیا بات ہے آپا جان؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج آپ نے سب کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا۔ بہن کو تشویش سے دیکھا اور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بس یہی سمجھ لو، آپا جان نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ارے تو پھر ڈاکٹر کو دکھائیں نا، شہاب سے کہیں وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ بہن کی رکھائی کو نظر انداز کرتے وہ ان کے لیے فکر مند دکھائی دے رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ یہ سارا غصہ در حقیقت حورین کے علیزے کے ساتھ شادی پہ جانے پہ نکل رہا ہے۔ شہاب تو گیا ہے علیزے اور حورین کو لے کر شادی میں، اور تمہارے دلہا بھائی، وہ اگر اتنے ذمہ دار ہوتے تو آج میں یہاں بھائیوں کے در پہ تھوڑی پڑی ہوتی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے اپنی مجبوری کا رونا روتے چھوٹے بھائی کو جذباتی بلیک میل کیا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا جان آپ کا اپنا گھر ہے، یہ بے ساختہ انہیں محبت سے جواب دیا۔ مگر وہ بہت چالاک عورت تھیں، اب بھی سب پہلے سے ذہن میں تیار تھا کہ کس طرح بھائی کو شرمندہ کر کے ہر فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ رہنے دو، یہ تو سب منہ دیکھی کی باتیں ہیں میرے بھائی، ورنہ بہن تو بوجھ ہوتی ہے میکے پر، جتنا مرضی خود کو ہلکان کر لے مگر کوئی قدر نہیں کرتا۔ بڑے بھائی کو تو ان کی اصلیت معلوم تھی اور وہ ان کی کم ہی سنتے تھے۔ یہ بات الگ، خود ان کی دکھتی رگ بھی آپا کے ہاتھ میں تھی، تو ایسے میں ان کی پول کھول کر کیا کرتے۔ ہاں، جہاں بات فیصلہ کن ہوتی بڑے بھائی کا ہی حکم آج تک مانا جاتا، اور اس معاملے میں آپا بھی مجبور تھیں،
البتہ چھوٹا بھائی تو آج تک ان کے اشاروں پر چلتا تھا، جیسا وہ کہہ دیتی وہ ویسا ہی کرتے۔ حورین کو پالنے کی ذمہ داری بہن نے اٹھائی تو وہ مزید ان کے احسان تلے دب گئے۔ اب بیٹی نوکروں کے ہاتھوں میں پرورش پائے، اس سے تو بہت اچھا تھا کہ بہن پرورش کرے۔ ایسے مت کہیں آپا، ہم نے کبھی آپ کو بوجھ نہیں سمجھا، بلکہ آپ یہاں پورے حق سے رہتی ہیں، اس گھر کے ہر فیصلے میں خود مختار اور آزاد ہیں۔ ارے کہاں کی خود مختاری، حورین کو علیزے کے ساتھ جانے سے منع کیا مگر کسی نے نہیں سنی میری بات۔ وہ بڑے بھائی کے پاس گئی اور منوا لی اپنی ضد ان سے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپا، لیکن آپ کو تو پتہ ہے وہ جب کوئی فیصلہ کر لیں تو انہیں روکنا مشکل ہوتا ہے۔ برسوں اپنے سینے سے لگا کر پالا ہے اس ننھی سی جان کو میں نے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت دی ہے تمہاری بیٹی کو، تو کیا اسے کسی بات پہ ٹوکنے کا حق نہیں میرا؟ میرے منہ میں خاک، کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو لوگ تو میری ہی پرورش کو گالی دیں گے نا۔ مصنوعی آنسو بہاتے انہوں نے ان اکھیوں سے چھوٹے بھائی کو دیکھا جو شرمندہ سا سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ باقی تمہاری اولاد ہے، تم بہتر سمجھ سکتے ہو۔ وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھ کر آپا جان کے کمرے سے